السلام علیکم جی. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میس نیوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. یہ والا پروگرام عدالتی معاملات پہ اور عدالتی ہیئرنگز کے اوپر ہے، اور بہت اہم سماعتیں لاہور ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں، آئینی بینچ کے پاس اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ہوئی ہیں. ان سب پہ گفتگو ہوگی. 9 مئی کے لیے جوڈیشل انکوائری کرانے کی درخواست کیا منظور ہو گئی؟ انٹرنیٹ کی سپیڈ کے اوپر فائر وال کے حوالے سے اور ٹویٹر بین کے اوپر لاہور ہائی کورٹ میں کیا درخواستیں دائر کی ہیں اس کے بعد ہوگی. اور آئینی بینچ نے خفیہ بینچ سیل ختم کرنے کے متعلق اٹارنی جنرل سے کیا رپورٹ، اور عمران خان کے خلاف جو توہین عدالت کے حوالے سے بات تھی درخواست پر سماعت پر جو ہے وہ بڑی مزیدار بات ہے کہ حکومت نے یو ٹرن لے لیا یا کیا حالات آگے. لاہور ہائی کورٹ نے براہ راست سرکاری افسروں کے خلاف درخواست دائر کرنے پر پابندی لگا دی ہے. اعتراضات دائر ہونے میرے پہلے، اور اس پہ میں نے لاہور ہائی کورٹ میں ایک قرارداد میں نے جمع کرائی ہے. ہماری لاہور ہائی کورٹ بار جو ہے لگاتی ہے، یہ نہیں لگاتی. اس پہ گفتگو کریں گے. سب سے پہلے جو بات ہے نا وہ عمران خان کے خلاف توہین عدالت کیس کی. یاد ہے یہ 25 مئی 2022 آزادی مارچ کے خلاف جو کیا حکومت کیس چلانا چاہتی جسٹس امین الدین صاحب کے ریمارکس تھے، اور اس پہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل کا سنجیدگی سے اس کی پیروی کرے گی. اور 25 مئی کا جو لانگ مارچ ہے یہ توہین عدالت ہے. اور بڑی زبردست بات ہے. اگر سوچ لیں، اگر پاکستان تحریک انصاف کے عمران خان کے خلاف نوٹس کیا تو پیش ہونا پڑے گا، ہدایات لے لیں جیسے امین نے خان نے کہا. اور یہ بھی ایک بات بڑی واضح ہے، توہین عدالت جو ہے نا، عدالت اور اس کے دوران ایڈیشنل یعنی حکومت وقت کا کیا کام ہے. اور ایڈیشنل اٹارنی جنرل سے یہ بھی پوچھا کہ آپ جذباتی اتنے کیوں ہو گئے ہیں، کیا ایسا ہو گیا ہے. اور سلمان اکرم راجہ عمران خان صاحب کی طرف سے پیش ہو کے انہوں نے بتایا کہ جواب جمع کرا دیا ہے، اور زبانی حکم تھا اور عمران خان تک نہیں پہنچ سکا. موبائل فون کی سروس ہی بند تھی، وکلا کا رابطہ نہیں ہو سکا. جسٹس مسرت علی صاحب نے استفسار کیا کہ عمران خان صاحب کو نوٹس ہوا ہے، اور اس پر سلمان اکرم راجہ نے بتایا نوٹس موصول ہونے پر ہی جواب جمع کرایا ہے. غیر معینہ مدت کے لیے اس کیس کی سماعت جو ہے نا وہ ملتوی ہو گئی ہے. 9 مئی میں بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ 9 مئی کے واقعات کی جوڈیشل انکوائری کرانے کی درخواست پر جو اعتراضات تھے، سپریم کورٹ نے وہ اعتراضات دور کر کے مین درخواست لگانے کا حکم جاری کر دیا ہے. اور اس کانٹیکس کے حوالے سے یہ بڑا ضروری ہے. میمو گیٹ اسکینڈل اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں. جوڈیشل انکوائری کرانے میں حرج کوئی نہیں ہونا چاہیے. ہر ایک کو حقائق سامنے آنے، سچ سامنے آنے. اس طرح 26 نومبر کی بھی انکوائری اگر ہو تو اگر وہی بیس بنا لی جائے، سپریم کورٹ نے ٹیک اپ کر لیا. اب 26 نومبر کے حوالے سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کو سپریم کورٹ کے اندر چلے جائیں تاکہ 9 مئی اور 26 نومبر اکٹھا ہی جو ہے نا یہ معاملہ آ جائے. سپریم کورٹ کے سامنے ایک اور بڑا اہم معاملہ تھا، وہ فوجی عدالتوں کے حوالے سے، ٹرائل کے حوالے سے ہے یہ معاملہ. اور سردار لطیف کھوسہ نے آپ کو یاد ہے کہ یہ درخواست تو کل جواد خواجہ کی جو درخواست تھی کہ 26ویں آئینی ترمیم تک انہیں بھی درخواست خارج کر کے 20,000 روپیہ جرمانہ کیا تھا. اب یہ ٹرینڈ اچھا نہیں ہے جرمانہ کرنے کا. آپ دروازے بند کر رہے ہیں انصاف فراہم کرنے کے. اسی طرح جو زیر حراست ملازم ہے اس کو عام جیل منتقل کرنے کی لطیف کھوسہ کی استدعا مسترد کر دی اور ناقابل سماعت قرار دیا. حالانکہ عدالت جب مکمل انصاف دیتی ہے آرٹیکل 187 کو سامنے رکھ کے، تو عدالت اس طرح کے احکامات جاری کر دیے. جسٹس محمد علی مظہر نے مارکس دیے کہ عمران خان کو مسئلہ ہوگا تو درخواست دے دیں، یعنی خود دیں. ان کے 3 وکلا آج بھی عدالت میں تھے. یہ معاملہ جو ہے نا یہ یاد رکھیے گا، یہ بڑا اہم معاملہ ہے، اور اس پہ عدالت کا مائنڈ آنا چاہیے تھا، اور اس کو جوڈیشلی دیکھنا چاہیے، آئینی طور پر دیکھنا چاہیے. یہ بہت ضروری ہے. ایک اور جو ریمارکس بڑے زبردست ہیں، میں نے ٹویٹ کیا ہے، میں نے کہا میں ٹویٹ سامنے رکھ لوں تاکہ آپ تک ایگزیکٹ پوزیشن آ جائے. وہ جو ہے نا وہ بڑا کمال کا ہے کہ جس میں جو ہے نا وہ سوال بڑے زبردست ہے کہ، اور جسٹس جمال مندوخیل کے ریمارکس بڑے کمال ہیں. کیا حساس اداروں کے سربراہ نے سیاسی سیل ختم کا خاتمہ کا بیان حلفی دیا؟
حساس اداروں کا آئین و قانون کے تحت سیاست میں کوئی کردار نہیں ایڈیشنل، جیسے جمال مدوکل کے ریمارک سے اگر بیانی حلف نہیں دیا تو حساس اداروں کے سربراہوں سے آج بیانی حلفی لے لیں۔ اصغر خان فیصلے پر عمل کیا گیا، ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے، اور حساس اداروں میں سیاسی سیل کو عدالتی فیصلے کے بعد ختم کر دیا گیا، اور ایف آئی عدالت کو مطمئن کرے کہ عدالتی فیصلے پر عمل ہو چکا ہے، اور وزارت دفاع کی رپورٹ طلب کر کے کیس کی سماعت ملتوی کر دیا۔ پتہ نہیں آگے اس پہ فیصلہ ہوتا ہے یا سامنے چیزیں آتی ہیں یا نہیں آتی، لیکن اب دو درخواستیں بڑی اہم ہیں، اور عمران خان کو ذاتی طور پر بلانے کے حوالے سے بتا دیا، وہاں وفاقی حکومت بھاگ گئی، اگر دیکھا جائے تو وفاقی حکومت بھاگ گئی ہے۔ اب اس پہ کیا آگے آتا ہے، کیا ہماری عدالتیں اس معاملے کو ٹیک اپ کرتی ہیں؟ اگر کریں گی تو عمران خان کو بلانا ہوگا، تو عدالت کو ویسے اگر یہ کرنا ہے تو عدالت کو چاہیے تھا کہ وہ بلا لیتے، سپریم کورٹ کو چاہیے تھا کہ عمران خان کو بلا لیتے سارے معاملے کے اندر، اور جو عوام جھلک دیکھنا چاہتی ہے اپنے لیڈر کی دیکھ لیتی، لیکن عدالت نے کچھ سیاسی بیان دیا ہے۔ یعنی اگر دیکھا جائے اس بیان کا مقصد کیا ہے، یہ ذرا سمجھنے والی بات ہے، اگر ہم سمجھنا چاہیں تو بڑی وضاحت کے ساتھ سامنے آ سکتی ہے بات۔ اب دو متفرق درخواستیں ہیں جو میں نے لاہور ہائی کورٹ میں دائر کی ہیں۔ ایک تو انٹرنیٹ کی سپیڈ 198 نمبر پہ آ چکا ہے، اور میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ پروگرام کو دیکھیں، لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور یہ چونکہ وی پی این نے استعمال تو کرنا پڑا، اس کے بعد کام نہیں چلتا، لیکن آپ نے انٹرنیٹ کی جو سپیڈ کم کی ہے، جو فائر وال لگا دی ہے، اس کے حوالے سے متفرق درخواست دائر کی ہے کہ وہ والا جو معاملہ ہے وہ کھولا جائے نا۔ یہ فائر وال کیا ہے، 198 نمبر پہ لے گئے، یہ میں کہہ رہا، یہ سارے معاملے جو ہے نا، اب تو ہر چیز رپورٹ ہو رہی ہے اور ہر چیز سامنے آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور اگر آپ سمجھیں اس بات کو تو آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے۔ ویسے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو ہے نا، یہ درخواست 6 فروری 2025 کے لیے مقرر ہوئی ہے۔ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے سے میں آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں کہ وہاں جو حالات سامنے آئے ہیں نا، وہ یہ ہیں جو سارے جو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا کام ہونا ہے۔ ایک اور درخواست دائر کی ہے، وہ ٹویٹر کی بندش کے خلاف ہے۔ پہلی درخواست جوڈیشل ایکٹیویزم پینل کی طرف سے ہے، وہ حافظ شاکر محمود عوان کی طرف سے۔ حافظ شاکر اور محمود عوان وہی ہے جن کو اٹھا لیا گیا تھا، اور میں نے ان کی ریکوری کی درخواست دائر کی تھی، جس کے بعد وہ ممکن ہو سکا اور وہ واپس آئے تھے۔ اب اس میں ٹویٹر پہ 6 فروری یا 23 فروری ایگزیکٹ ڈیٹ یاد نہیں ہے، اس وقت سے ٹویٹر پر پابندی لگا دی ہے۔ ایک داخل لیٹر لکھا، ہماری عدالتیں جو ہے نا وہ دیکھتی نہیں، نہ آئین اور قانون کے مطابق یہ چیزوں کو دیکھیں اور فیصلہ کریں نا، تاکہ چیزیں آگے کی طرف بڑھیں۔ یہ دونوں معاملات جو ہے نا، یہ متفرق درخواستیں میں نے لاہور ہائی کورٹ میں دائر کر دی ہیں۔ ایک تو فائر وال اور انٹرنیٹ کی سپیڈ ٹھیک کی جائے، دوسری جو بات ہے اور ٹویٹر پہ جو پابندی ہے وہ والا معاملہ ختم ہو، ورنہ وی پی این لگائے بغیر آپ ان چیزوں تک آپ کا ایکسیس ہی نہیں ہے۔ یہ ہے وہ ظلم۔ لیکن میں آنے والے دنوں میں دیکھ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا کو کنٹرول نہیں کیا جا سکا، آپ بری طرح سے پھنس چکے ہیں، بہت سے باتیں سامنے آ چکی ہیں، بہت پرابلمز ہیں آپ کے سامنے، لیکن ہم آواز اٹھاتے رہیں گے، آپ آواز اٹھاتے رہیے گا۔ باقی آپ سب کا اللہ تعالیٰ حامی و ناصر ہو۔ اجازت چاہتا ہوں، فائر وال بار بار میں بتاتا ہوں، یہ میرا قصور نہیں ہے، میرا تو کام ہے کچھ تصویر کا صحیح رخ آپ کے سامنے رکھتے رہنا، آگے فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔